محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الصديق: ختم الله أي تبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال التبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواهيه حتى تلتقي عليه التقاؤها عليه التبع والتبع والختم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا. یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں اور اللہ کے علم میں جنہوں نے کفر پہ مرنا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پیدا ہونے کے وقت ہی اللہ مہر کر دیں. ایک بات کو سمجھیں کہ اگر پیدائش کے وقت کسی آدمی کے دل پہ اللہ مہر کر دیں تو پھر اس کو تو ہدایت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر اس پر سزا جاری کرنا جو ہے وہ بھی عدل کے مطابق نہیں ہوگا. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے بھی، پیدا کرنے کے بعد بھی ہر چیز چونکہ اللہ کے علم میں مبارک میں ہے تو وہ پہلے اس بارے میں خبر عطا فرما دیتے ہیں. اور عام پڑھنے والے کو دھوکہ لگتا ہے کہ جی اللہ نے اس کو مقدر میں ہی کافر بنا دیا، اس کا کیا قصور ہے، اس کے تو نعوذ باللہ مقدر میں ہی زنا لکھا ہوا تھا تو اس نے تو کرنا تھا، اس کا کیا گناہ ہے. تو یہ بات غلط ہے. اصل اللہ پاک ہر بندے کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور میرے پاک نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بالکل وہ خالص، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر، شر، علم، جہل، اچھائی، برائی، ان کی تمیز، ادراک، عقل، شعور، حواس خمس، یہ سب اس کو عطا فرماتے ہیں. یعنی ہر انسان کو بلکہ ہر حیوان کو، جیسے اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جس کو پیدا فرمایا ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی. اللہ نے اس کو سمجھ، بوجھ، تمییز بھی عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں مثلا
کہ آپ کچھ انڈے لے لیں، اس پہ مرغی کو بٹھا دیں، اس سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسری مرغی ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، پانچویں ہو، چھٹی ہو، 10 مرغیاں بٹھا دیں انڈوں پر، انڈے ٹوٹنے کے بعد جب اس سے بچے نکلیں گے اور بچے پیدا ہوں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، وہ دوسری مرغی کی طرف نہیں دوڑتا، اور ہر مرغی کا بچہ پہلے دن جو انڈے سے نکلا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ بلی آ رہی ہے تو وہ فوراً دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو بھی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، گائے ہے، بکری ہے، اور جتنے جانور ہیں، ہر بچہ اپنی ماں کی طرف دودھ کے لیے جاتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں جاتا، چونکہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی ہے، اس کو بھی سمجھ ہے کہ میری ماں جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جانور کی ماں مر جائے تو یتیم ہوتا ہے، انسان کا باپ مر جائے تو یتیم ہوتا ہے۔ انسان کا یتیم ہونے کا تعلق باپ سے ہے، اور حیوانات کے یتیم کا تعلق جو ہے وہ ماں سے ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو بھی سمجھا دیا یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن سے ڈرنا ہو تو تم نے ماں کے پروں کے نیچے پناہ لینی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی سمجھا دیا، انسان ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی وہ بیچارہ پاؤں پر گھسٹتا بھی نہیں ہے، سب سے پہلے وہ اماں، ماما، بابا ان الفاظ کو پکارے گا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے زیادہ ان کے ساتھ ہے، ماں اور باپ کے ساتھ، یہی اس کے توالد اور تناسل کا ذریعہ ہے۔ اصل پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسباب کی حد تک پیدائش جو ہے وہ ماں باپ سے ہوئی ہے، تو لہذا سب سے پہلے فطری طور پر بچے کی زبان پہ آئے گا تو ماں باپ کا نام ہی آئے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں چھوٹا بچہ ہو، اس کو ابھی کوئی چیز بول بھی نہیں سکتا، لیکن اگر ماں دور سے آئے گی تو بچہ فوراً ماں کی طرف جائے گا، دوسری عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر باپ اٹھائے گا تو بچہ باپ کو بھی پہچانے گا، اس کے علاوہ دوسرے آدمی سے زیادہ گھبرائے گا اور رونا شروع کر دے گا۔ تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ ہر آدمی کے اندر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر انسان کو پھر پتا ہے کہ یہ رات ہے، اندھیرا ہے، یہ دن ہے، روشنی ہے، اس کو پتا ہے یہ آگ ہے، جلاتی ہے، یہ پانی ہے، آگ کو بجھاتا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو یہ ساری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ان تمام ہدایات کے باوجود جب بندہ گمراہی پہ چلتا ہے، جب بندہ ظلمات میں الجھ جاتا ہے، جب بندہ شرور کے اندر پھنس جاتا ہے، اور وہ پھر بڑھتا 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے ہدایت کا ملنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس پہ مہر کر دیتے ہیں، پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے، اپنے اس تکذیب کی وجہ سے، اپنے اس انکار کی وجہ سے۔ چونکہ یہ واقعہ ہونا ہے، اللہ پاک پہلے خبر دے دیتے ہیں، تو لوگوں کو دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ جی بس اللہ میاں نے آپ کو مسلمان کر دیا، اس کو کافر کر دیا، تو اس کا قصور کیا ہے اور اس کی بڑائی کیا ہے؟ یہ تو اللہ میاں کی مرضی ہے۔ اللہ میاں کی مرضی تو لا شک کا بھی ذالک، اللہ قادر ہیں، وہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنے پیغمبر بھیج کے حجت پوری نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی پیدا فرمائے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حواس خمس عطا فرمائے۔ یعنی آج دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو حق کی تلاش میں ہے
اس کے لیے اللہ حق کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو گمراہی میں الجھتا ہے اور اپنی انتہاؤں کو چھو لیتا ہے پھر اللہ اسے اس کی گمراہی میں غرق کر دیتے ہیں، اور ان کی دلوں پہ پردے لگ جاتے ہیں، موریں لگ جاتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی عدل والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتے۔ فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان کافروں پہ ہرگز ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر انہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا کہ اپنے خالق کو بھول گئے، اپنے مالک کو بھول گئے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور بندوں کو خدا بنا لیا، زندوں اور مردوں کو حاجت روا بنا لیا، کسی نے قبروں کو خدا بنا لیا، کسی نے درختوں کو خدا بنا لیا، کسی نے چاند اور سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آگ بھی بندے کے لیے ہے، یہ چاند سورج بھی بندے کے لیے ہیں، یہ زمین بھی بندے کے لیے ہے، یہ دریا بھی بندوں کے لیے ہیں، یہ تو سارے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم خادم کو مخدوم بنا دیں، مملوک کو ہم مالک بنا دیں، مخلوق کو ہم خالق بنا دیں تو یہ ہماری جہالت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور انصاف پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دلوں پر یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے وقت ہی مہر لگا دے، تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کیوں فرمایا؟ اللہ نے 1,24,000 نبی پیدا فرمائے تو کیوں فرمائے؟ اگر فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، ہاں اللہ کے چونکہ علم میں ہے، اللہ کے علم کے اندر اب دیکھیں نا جی ایک دنیاوی معلومات ہوتے ہیں، آپ ایک ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز کا کپتان جو ہے، اس کا چلانے والا جو ہے، وہ ابھی جہاز رن وے سے دوڑ رہا ہوتا ہے، ابھی سیدھا ہوتا ہے، اور وہ بتلا دیتا ہے کہ جی ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کریں گے، اور ہماری رفتار جو ہے وہ 450 میل ہوگی فضا میں، نیچے وہ ڈبل بن جاتی ہے تقریباً، اگر نیچے ہو تو اس کی ڈبل ہو جاتی ہے، اور ہم جب سفر کریں گے تو اتنے میل تک تو ہم جنوب کی طرف جائیں گے، پھر ہمارا رخ شمال کی طرف ہو جائے گا، پھر ہمارا رخ جو ہے شرق کی طرف ہو جائے گا، اور پھر ہم فلاں ملک سے گزریں گے، پھر ہم فلاں ملک سے گزریں گے، پھر ہم سمندر کا کنارہ لے لیں گے، پھر فلاں ٹائم پر ہم فلاں ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے۔ یہ سب کچھ وہ پہلے بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ وجہ کیا ہے کہ اس کے معلومات ہے، اس کا روزانہ کی ورزش ہے، روزانہ کی پریکٹس ہے، کمپیوٹر آگے لگا ہوا ہے، اس کو اپنی مشین کی رفتار کا اندازہ ہے، کتنی بلندی پہ جانا ہے اس کا اندازہ ہے، تو وہ خبر دے رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو پہلے معلومات ہوتے ہیں۔ اب جناب مثلاً جب 30,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے تو اس میں کوئی پائلٹ کا کمال نہیں، اس کو تو پہلے پتا تھا، ہمیں چونکہ پتا نہیں تھا کہ ہم نے کتنا اونچا جانا ہے اور کتنا نیچے جانا ہے۔ اچھا اب جناب مثلاً آپ جب اوپر چلے گئے 37,000 فٹ کی بلندی پہ آپ چلے گئے، تو اس دفعہ جب میں سفر کر رہا تھا اس نے بتلایا کہ اب باہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 0 کے نیچے 57 درجہ ہے، یعنی اتنا ٹھنڈا ہے کہ 0 سے 57 درجے اور نیچے ہے، یعنی اگر کوئی چیز آپ ایسے باہر کریں تو وہ برف بن جائے گی۔ تو اب وہ کیا ہے کہ آلہ لگا ہوا ہے، وہ آلہ بتا رہا ہے کہ درجہ حرارت کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، تو جو خالق ہے، مالک ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے تو علم میں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کہ میرا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوں گے تو ابا بکر ایمان لائے گا، حضرت عمر ایمان لائیں گے، حضرت عثمان ایمان لائیں گے، حضرت بلال ایمان لائیں گے، حضرت عمار ایمان لائیں گے، حضرت صہیب ایمان لائیں گے، بی بی سمیہ ایمان لائیں گی، ابی جہل کفر پہ رہے گا، ابی لہب کفر پہ رہے گا،
ولید بن المغیرہ کفر پہ رہے گا، تو یہ سارا اللہ کے چونکہ علم میں ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق پہلے بندوں کو خبر فرما دیتے ہیں، تو ورنہ اللہ نے سب کے لیے ہدایت کا راستہ رکھا ہے، کوئی اس سے بھٹکا ہے تو اپنی مرضی سے بھٹکا ہے، اور جس نے ہدایت پکڑی ہے تو اپنے اختیار سے پکڑی ہے، جس نے ہدایت پکڑی اس کے درجات بلند ہوں گے، اور جس نے روایت پکڑی اس کے درجات جو ہیں جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں قرآن میں ان تین چیزوں کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بس نزلہ، زکام، کھانسی، موسم کی تبدیلی اور مختلف سفر، مختلف ہوائیں، مختلف جو، مختلف پانی، مختلف کھانے، الحمدللہ بس اللہ توفیق دیں اور صحت دیں، ہر مسلمان کو اللہ صحت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ سے نوازے اور اپنے دین کا کام لیں۔ تو بہرحال یاد رکھیں قرآن نے ان تین چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، ایک تو ہے دل، اور ایک ہے سمع، اور ایک ہے بصر، یعنی ایک دل اور ایک قوت سامعہ جس کو سمع سننے کی طاقت، اور ایک بصر آنکھیں دیکھنے کی طاقت۔ ان تین چیزوں کا اللہ نے زیادہ قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ اچھا، ان کے علاوہ بھی ایک قوت ہے چکھنا، چکھنے سے بھی آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، چونکہ وہ ہاں بھی نہیں بتا سکتا اور نظر بھی نہیں بتا سکتی۔ ایک چیز میری نظر کے سامنے ہو یہ نہیں فیصلہ میں کر سکتا یہ میٹھی ہے یا اس میں کھٹاس ہے جب تک زبان پہ نہ لگے۔ اسی طرح اگر یہ گلاس میرے سامنے ہے تو میں عقل سے، دل سے اور کان سے یا آنکھ سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے جب تک میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ لیکن یہ دو قوتیں جو ہے نا جی، چکھنے کی اور چھونے کی، یہ بڑی بلید قوتیں ہیں۔ بلید مانا بڑی کند ذہن قوتیں ہیں، یعنی بڑی کم درجے کی قوتیں ہیں۔ ان سے علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن ہیں بڑی بلید، بڑی کند ذہن، کہ جب تک کوئی چیز نہ ہو، جب تک ہم پکڑے نا اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہاتھ میں ایسے کرتا رہوں تو کیا بتائے گا؟ اب پکڑنے کے بعد میں کہوں گا ہاں جی یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ تو یہ حالانکہ طاقت ہے جاننے کی اس میں، لیکن ہے اتنی کمزور طاقت کہ جب تک اگلی چیز نہ ہو یہ کسی کام نہیں آتی۔ اسی طرح زبان میں طاقت تو ہے لیکن وہ بھی بڑی بلید طاقت ہے، بڑی کند ذہن ہے۔ جیسے بعض طالب ہوتے ہیں نا بالکل کند ذہن ہوتے ہیں، ان کو آپ پڑھاتے رہیں کتاب ختم ہو جائے گی، پوچھیں گے حضرت بی بی زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی؟ ایسے بھی ہوتی ہے نا جی کہ ساری کتاب ختم ہو جائے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ بی بی زلیخا عورت تھی یا مرد تھی۔ اچھا، اسی طرح بعض بڑے ذکی ہوتے ہیں کہ ابھی استاد کے منہ سے بات نکلی اور وہ تاڑ گئے کہ استاد نے آگے کیا کہنا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، یہ تمہید جو باندھ رہا ہے استاد یہ کہاں جا رہا ہے اور اس کا مقصد کون سی بات کرنا ہے، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ بعض متوسط قسم کے ہوتے ہیں کہ بات سننے کے بعد یا ایک دو دفعہ دہرانے کے بعد سبق کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قوتیں جو ہیں، ایک چکھنے والی اور ایک چھونے والی، یہ علم تو ان کو بھی ان کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، اور یہ نہ پھیکا ہے نہ میٹھا ہے، یہ لذیذ ہے، یہ بے لذت ہے۔ اچھا، سونگھنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، یہ گلاب ہے، چمیلی ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، اور چھونے سے بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہیں بڑی کمزور قوتیں۔ کوئی چیز سونگھنے والی ہو تو ناک فیصلہ کرے نا، اگر آگے نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو تو ناک کیا کرے گا؟ وہ تو ویسے کھڑا رہے گا بس بے فائدہ۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ہوگی تو چکھے گا تو فیصلہ کرے گا کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے۔
اگر وہ کھانے والی چیز ہی نہ ہو تو مولوی حلوے کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ بھی یہ حلوہ ہے اور یہ میٹھا ہے، اس میں گھی زیادہ ہے کم ہے، یہ سوجی کا ہے یہ آٹے کا ہے، یہ اچھا بنا ہوا ہے یا یہ ویسے ایسے بنا ہوا ہے، بہرحال تو ان چیزوں سے بھی ایک علم ملتا ہے، یعنی یہ قوتیں بھی علم کی ہیں لیکن ہیں بڑی کمزور، یعنی ہیں بڑی کند ذہن، جب تک اگلی چیز نہ ہو یہ کسی کام ہی نہیں آتی، اس وقت کام دیتی ہیں جب آگے بھی کوئی چیز ہو، کہ ایک آدمی دے گا آپ کو خوشبو، ہاں جی یہ تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، پھر فیصلہ کرے گا، اگر خوشبو نہ ہو تو ناک حضرت بیکار ہے، اگر چکھنے والی چیز ہی نہ ہو تو زبان کیا فیصلہ کرے، اگر چھونے والی چیز ہی نہ ہو تو ہاتھ کیا فیصلہ کرے، تو لہذا یہ عالم تو ہیں لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے، یوں سمجھ لیں یہ اللہ نے عالم بنائے ہیں نا، کان بھی علم رکھنے والا ہے، آنکھ بھی علم رکھنے والی ہے، عقل بھی علم رکھنے والی چیز ہے، اور یہ چھونا بھی علم حاصل کرتا ہے، چکھنا بھی علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ بلید ہے، اور ان سے طاقتور کیا ہے، پھر یہ سننے والی قوت ہے کہ سننے سے علم حاصل ہوتا ہے اور دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں، اور اصل چیز کیا ہے وہ دل ہے، اس لیے اللہ نے ان تین چیزوں کا زیادہ ذکر کیا ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا قیامت والے دن کانوں کے بارے میں، دیکھنے کے بارے میں، تیرے دل کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہاں بھی ان تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے فرمایا ان کافروں کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، وہاں بھی ان تین چیزوں کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے اور آنکھوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، فرمایا قرآن میں بڑی نصیحت ہے لیکن کن کے لیے؟ جن کا دل ہے، جن کا دل ہے یا جو کان دے کے سنتے ہیں اور وہ بالکل حاضر ہوتے ہیں اور پوری توجہ سے قرآن کو سنتے ہیں، ان کے لیے قرآن بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آپ سارے قرآن میں دیکھیں زیادہ ذکر انہی کا آئے گا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہیں فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، اور کہیں فرمایا قالوا قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ سارا قرآن پڑھ جائیں ان تین چیزوں کا زیادہ ذکر آئے گا، یاد رکھیں، ایک دل کا اور ایک کانوں کا اور ایک آنکھوں کا۔ تو اب اسی لیے سمجھیں کیونکہ جتنا علم ہمیں ملا ہے وہ انہی چیزوں سے ملا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ہم نے اللہ کے بارے میں سنا ہے، اللہ کی صفات کو سنا ہے، اور پھر اللہ کی صنعت کو دیکھا ہے، تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سننے اور دیکھنے سے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ حضور پاک کے بارے میں ہم نے سنا، ہم نے زیارت تو نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، سابقہ کتابوں کے بارے میں، سابقہ نبیوں کے بارے میں، سابقہ رسولوں کے بارے میں، آخرت کے جزا و سزا کے بارے میں سب سننے کے ساتھ تعلق ہے، کہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں اور پھر ہمارے دل میں آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اکثر آیات میں اللہ نے سننے کو دیکھنے سے بھی مقدم فرمایا ہے، جیسے ابھی آپ پڑھیں ختم اللہ علی قلوبہم، آگے کیا ہے وعلی سمعہم، کان پہلے ہیں، سننے والی قوتیں پہلے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پہ پردہ، اب آنکھوں کا ذکر بعد میں ہے، کانوں کا ذکر پہلے ہے، قوت سامعہ کا ذکر
پہلے ہے، قوت باصرہ کا ذکر بعد میں ہے۔ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قوت سامعہ سے ہوتا ہے، باصرہ سے بعد میں ہوتا ہے۔ کیا وجہ؟ مثلا آپ سوئے ہوئے، آپ کو نیند ہے غفلت میں، اب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سب سے پہلے آپ آواز سنیں گے، آپ آواز سنیں گے کہ بھئی آواز۔ اب دیکھو نا جی، رات کو جب آپ سوتے ہیں جاگنے کے لیے الارم لگاتے ہیں، کیونکہ جب الارم کی گھنٹی بجے گی تو آپ سنیں گے، تو سب سے پہلے سننا کام کرتا ہے، قوت سامعہ کام کرتی ہے۔ اب آواز آئے گی، بیدار ہوں گے آپ، اب کہیں گے بھی دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، آواز سن لی آپ نے، اب آپ اٹھیں گے، پھر دروازہ کھولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون ہے دروازے پر۔ تو سننے والی قوت جو ہے وہ پہلے کام کرتی ہے دیکھنے سے بھی۔ اسی لیے قرآن مقدس نے اکثر مقامات پر قوت سامعہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور قوت باصرہ کا ذکر جو ہے وہ بعد میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر ہم ساری شریعت کے احکام کو لے لیں تو زیادہ علم جو ہے ہمیں سننے سے حاصل ہوا ہے، دیکھنے سے تو بہت کم چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ مثلا جو آدمی حج پہ آ گیا اس نے دیکھ لیا کعبہ شریف، ورنہ اکثر تو بس ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے اور اسی کی طرف ہم نے رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ دیکھنا تو اللہ جس کو نصیب فرماتے ہیں ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تو قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دل، یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی مہم ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب اس میں علماء کے بڑے طویل بحثیں ہیں کہ مرکز علم کیا ہے، مرکز علم دماغ ہے یا مرکز علم جو ہے وہ دل ہے۔ تو بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں اور متکلمین وغیرہ جو ہیں وہ تو اس طرف گئے ہیں کہ مرکز علم جو ہے دماغ ہے، لیکن علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، مرکز علم جو ہے وہ بھی دل ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتارا ہے۔ فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فإنها لا تعمى الابصار کہ میرا مدنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا تو وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، ولکن تعمى القلوب التي هي في الصدور، اصل اندھے وہ ہیں جو دلوں کے اندھے ہو جائیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا تو ایک عارضی چیز ہے، لیکن اصل اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ لہم قلوب لا یعقلون بها، اور کہیں فرماتے ہیں لا یفقہون کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اسی پر قرآن ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اور اسی پر حدیث ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ حضور نے فرمایا کہ دل میں ایک انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں اگر دل کو نکال لیں، آپ کے سارے اعضاء کاٹ ڈالیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر دل کو سلا دیا جائے، سارے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ جب دل حرکت کرنی شروع کرے گا تو اب دل بادشاہ ہے، اس کو اپنے سارے غلام جو ہیں، اب اس کو انگلی میں درد ہوگا تو احساس ہوگا، پاؤں میں درد ہوگا تو احساس ہوگا، ناخن میں تکلیف ہوگی تو احساس ہوگا، کیونکہ دل جو ہے وہ ایک قسم کا حاکم ہے، ایک قسم کا بادشاہ ہے، اور باقی سارے اعضاء جو ہے وہ اس کے غلام ہیں۔ تو اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ مرکز علم جو ہے اصل میں وہ دل ہے، دل سے دماغ میں بات منتقل ہوتی ہے، پھر دماغ جو ہے اس بادشاہ کا حکم چلاتا ہے،
پھر دماغ جو ہے وہ حکم چلاتا ہے سمع پر، حکم چلاتا ہے بصر پر، حکم چلاتا ہے ہاتھوں پر، حکم چلاتا ہے زبان پر، حکم چلاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے کوئی آواز آئے گی تو دماغ حکم دے گا کان کو کہ سنو کیا آواز ہے۔ اب دل میں آیا، اس نے دماغ کو آرڈر کیا، دماغ نے کان کو حکم دیا کہ جی سنو سنو کیا آواز۔ انہوں نے کہا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا سننے سے سمجھ لیا، حکم دیا آنکھ کو تم دیکھو، پھر تم دیکھو۔ تو اصل جو ہے وہ دل میں آئے گا، دل آرڈر کرے گا دماغ کو، اور دماغ پھر ان غلاموں کو حکم دے گا کہ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالو، جلدی کرو جلدی کرو، سنو اور مجھے بتلاؤ یہ کیا شر ہے، کیا شور ہے، کیا آواز ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اصل بات دل میں آتی ہے اور دل آرڈر دماغ کو کرتا ہے، دماغ جو ہے پھر قوت سامعہ کو، قوت باصرہ کو، اچھا اس سے بھی تسلی نہ ہو پھر حکم دیتا ہے پاؤں کو چلو چلو جی ادھر چلو، دیکھو جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، پھر پاؤں ادھر دوڑ پڑیں گے۔ ایسے کبھی نہیں دوڑیں گے پاؤں جب تک کہ دماغ حکم نہیں کرے گا پاؤں ادھر کیوں جائیں۔ اچھا اب جناب کہہ دو ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو اگر ٹکرا گیا تو میں گر جاؤں، دماغ حکم کرے گا اس کو دفع کرو، دھکا دو اس کو دور کرو، ایسا نہ ہو تیرے اوپر گر جائے۔ تو حکم اوپر سے ہوگا، سوچے گا دل، پھر میرے ہاتھ پاؤں سب کام کریں گے۔ اچھا اسی سے ایک مسئلہ اور علماء نے لکھا کہ جس کام کے لیے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ مثلا اب دماغ یہ نہیں کر سکتا کہ کان کو حکم دے کہ تم دیکھو، کان سے دیکھنے کا کام لے سکتا ہے، آنکھ سے سننے کا کام لے سکتا ہے، ہاں جی، ہاتھوں سے چلنے کا نہیں، پاؤں سے چلنے کا لے گا، ہاتھوں سے پکڑنے کا لے گا۔ تو جب ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہی ہے، اسی لیے بندوں کو بھی حکم ہے کہ جو تیرا دائرہ ہے اسی میں کام کرو۔ جب اس سے تم باہر نکلو گے تو پھر ناکامی ہوگی، پھر اس کے بعد فساد ہوگا، اس کے بعد جھگڑے ہوں گے، اس کے بعد دنیا میں انتشار پھیلے گا اور معاملات سب سے چونکہ اہم دل ہے، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ۔ اب دیکھیں جب دل پہ مہر لگ گئی، دل سوچ ہی نہیں رہا تو دماغ کو تو وہ آرڈر دے گا ہی نہیں۔ جب دماغ کو آرڈر نہیں دے گا تو دماغ آگے کانوں کو آرڈر نہیں دے گا، آنکھوں کو بھی آرڈر نہیں دے گا۔ لیکن جب مہر کا یہ عالم ہو کہ دل پہ بھی مہر لگ جائے، کانوں پر بھی مہر لگ جائے، آنکھوں پہ بھی پردے آ جائیں، تو اب ہدایت کے ملنے کا تو امکان ہی ختم ہو گیا، کیونکہ دل نے سوچنا نہیں، اور اگر کبھی کوئی فکر آ جائے تو آگے بھی مہر لگی ہوئی اور آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی چیز نظر آئے گی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنتے تھے، اللہ کے کعبے کا طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے تھے اور باقاعدہ احرام باندھتے تھے، باقاعدہ مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، بچہ پیدا ہو جائے عقیقہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے، لیکن اللہ کی توحید سمجھنا آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھنا آئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے مسلمان ہیں بیچارے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی ادا کر رہے ہیں، خیراتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن قبر پہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ یعنی دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ ایک اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 5 دفعہ دن میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن پھر قبر پر بھی کھڑے ہیں اور روزانہ نماز میں کھڑے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ روز دعا سیکھ رہے ہیں کہ دعا ہم نے کس سے مانگنی ہے، ہدایت ہم نے کس سے مانگنی ہے، ہمارا مالک کون ہے،
یوم الدین کا مالک کون ہے، عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے، مدد ہم نے کس سے مانگنی ہے، یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری مدد کن مدد کن مدد کن کے وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں اور ہیں بھی مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اعضاء میں سے جب کوئی اعضاء غلط ہو جائے گا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یوں سمجھ لیں کہ اب ایک اینک ہے، اس کا شیشہ سفید ہے، میں اگر اس کو نظر پہ چڑھا لوں تو ہر چیز مجھے سفید نظر آئے گی، اگر اسی کو سبز اینک لگا لیں تو آپ کو سبز نظر آئے گا، سرخ اینک لگا لیں آپ کو سرخ نظر آئے گا، سیاہ اینک لگا لیں آپ کو سیاہی نظر آئے گی۔ تو جب آنکھوں پہ پردہ آ جائے تو پھر قرآن صحیح معنوں میں نظر ہی نہیں آتا، جب کانوں پہ موریں لگ جائیں تو حق کی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی، جب دلوں کے اندر مور لگ جائے اللہ کا قرآن جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مور سے، ہمارے دلوں کو زنگ سے، ہمارے دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے محفوظ رکھیں۔ ورنہ دیکھیں نا جی، مسلمان ہے، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ان کو نہیں مانتے، حالانکہ مدینے میں جاتے ہیں، حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، حضور پہ سلام پڑھنے کے بعد کس پہ سلام پڑھا جاتا ہے؟ سیدنا ابی بکر، اس کے بعد کس پہ سلام پڑھتے ہیں؟ سیدنا عمر، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے حضور کے ساتھ روزے میں سلا دیا ہے، بھئی تمہاری قبر اگر کسی پیر کی قبر کے ساتھ بن جائے تو پھولے نہیں سماتے۔ یعنی ایک قبرستان میں کسی بڑے پیر کی قبر ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مہربانی کرنا میری موت آئے تو مجھے بھی وہاں دفن کر دیں، تاکہ میں قیامت میں اس پیر صاحب کے ساتھ ہوں گا تو مجھے نجات ہو جائے گی۔ یعنی پیر ایک قبرستان میں آ جائے تو وہ تو لاکھوں مردے بخشوا لیتا ہے، اور جو میرے مدنی کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں ان پر ایمان نہیں آ رہا۔ تو کوئی وجہ کیا ہے کہ وہ دلوں پر موریں لگ گئی ہیں، بات سمجھ نہیں آتی۔ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، سامنے کھڑے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہتے رضی اللہ عنہا، جہاں ان پہ سلام پڑھا جاتا ہے یہ ان کی قبر مبارک نہیں ہے، یہ ان کا گھر مبارک ہے۔ یعنی یہاں بی بی صاحبہ کا گھر تھا، بی بی صاحبہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ یعنی جو جنت البقیع میں ہے اس پہ تو جا کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور جو مدنی کے پہلو میں سویا ہوا ہے اس پہ لعنت بھیجی جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے اندھا کوئی ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ آنکھوں پہ پردہ آ گیا، بات سمجھ نہیں آ رہی، بات حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ان کو سچائی کی تلاش ہے لیکن سچائی سمجھ نہیں آ رہی، ان کو ضرورت ہے، ورنہ وہ مکے مدینے میں کیوں آئے؟ ضرورت نہ ہو؟ ضرورت تو ان کو بھی ہے، وہ بھی ہدایت کی تلاش میں ہیں، لیکن چونکہ آنکھوں پہ پردہ ہے وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور جن کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے وہ جب مکے میں آتا ہے، مدینے میں آتا ہے، کتنا بڑا گناہگار ہو، کتنا بڑا مشرک ہو، کتنا بڑا غلط عقیدے والا ہو، جب واپس جاتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ روضہ مبارک ہے، یہ قبر مبارک ہے، اور یہ حضرت امام الانبیاء، حضرت افضل الانبیاء، سید الاولین، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین کی قبر مبارک ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر موت آ سکتی ہے تو ہم کیا چیز؟ اور یہ اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک ہے، تو معلوم ہوا یہ نبی ہے جس پہ موت آئے، خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا تو موت سے پاک ہے، خدا کی تو قبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، معلوم ہوا کہ ہم نے سلام بھیجنا ہے، ہم نے درود بھیجنا ہے، اور ہم نے مانگنا نہیں، مانگنا اللہ سے ہے۔ وہ آگے چلتا ہے، ابھی بکر نظر آتا ہے، آگے چلتا ہے عمر نظر آتا ہے، اس کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ایسے وزیر ہیں
ایسے شیخین ہیں، ایسے مصعب ہیں کہ زندگی میں بھی ساتھ رہے، موت میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ رہے، اور حشر میں بھی ساتھ ہوں گے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اب اس نے سلام پڑھ لیا، پھر رخ اس نے قبلے کی طرف کر لیا، ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ابو بکر سے مانگنا بھی شرک ہے، حضرت عمر سے مانگنا بھی شرک ہے، اللہ کے نبیوں سے مانگنا بھی شرک ہے۔ جب سلام پڑھنے ہوں تو ادھر رخ کر لو، دعا مانگنی ہو تو پھر اللہ کی طرف رخ کر۔ تو اگر پھر اللہ کے نبی سے ہم نہیں مانگ سکتے تو قبروں سے کیسے مانگ سکتے ہیں، پیروں سے کیسے مانگ سکتے ہیں، کسی ولی سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں جب مکے مدینے سے جائے گا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل صاف ہو جائے گا عقیدہ کہ اچھا بالکل جن پہ موت آئی ہے وہ بشر ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اگر خدا نہ خواستہ حضور کے پیارے نہ ہوتے تو حضور کے دامن میں نہ ہوتے، حضور کے قدموں میں نہ ہوتے، حضور کے روضہ مبارک میں نہ ہوتے، اور ہمیں تو جنت ملے گی، وہ تو جنت میں سو رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو جنت میں حضور کے جلب میں سلا دیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ پھر آئے گا سیدنا عثمان، پھر آئے گا جنت البقیع پہ، اولاد نبی ہے، ازواج نبی ہیں، اصحاب رسول ہیں، امام مالک دار الہجرہ ہیں، سب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ اگر ان پہ فنا آ گئی ہے، صرف تیری ذات باقی ہے، صرف تیری ذات باقی ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ تو اگر اللہ دلوں کے پردے کھول دے تو سارا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور اگر دلوں پہ مہر لگ جائے تو پھر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیخین کو ماننے پہ تیار نہیں۔ مکے والے طواف کر رہے ہیں کعبہ شریف کا، طواف جب ختم ہوتا ہے تو پھر حبل کے پاس آ جاتے ہیں، پھر لات کے پاس آ جاتے ہیں، پھر بتوں کے پاس آ جاتے ہیں، اور جناب جب صفا مروہ دوڑ رہے ہیں لیکن صفا پہ بھی بت رکھا ہے، مروہ پہ بھی بت رکھا۔ اسی طرح بے عین ہی جن لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے وہ کعبے میں آنے کے بعد آتے ہیں تو شرک کرنے والے، نکلتے ہیں تو شرک کرنے والے، جیسے آئے اسی طرح خالی چلے گئے، کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ لیکن جن کے لیے اللہ نے راہیں کھول دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مجاز ہے، یہ ضروری نہیں کہ مہر ہمیں نظر آئے، یہ مجازی طور پہ یعنی ان کو ہدایت نہیں ہوتی۔ سمجھنے والی چیز دل ہے، سمجھنے والی چیز کان ہے، سمجھنے والی چیز آنکھیں ہیں۔ جب ان کے ذریعے کام نہ ہو تو گویا ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن محققین علماء نے لکھا ہے کہ حقیقتاً مہر لگ جاتی ہے، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر بھی مہر ہوتی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ فرمایا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ فرمایا میرا مدنی یہ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے جانور، لیکن فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں، کیونکہ جانور کو جنگل میں چھوڑ دو اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ جانور باولا ہو جائے، سب سے خسیس جانور کتا ہے، کتا پاگل بھی ہو جائے اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ کافر مشرک اس کتے سے بھی بدتر ہے کہ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے غیروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔
میرا مدنی یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے. ایک گھوڑی اور گھوڑے کو بھی اپنے مالک کی تمیز ہے, کتے کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہے, بکریوں کو بھی اپنے رائی کی آواز کی پہچان ہے. وہ آواز لگاتا ہے بکریاں دوڑ پڑتی ہیں, وہ آواز لگاتا ہے بکریاں واپس آ جاتی ہیں. بلی کو پالیں تو وہ بھی آواز کی عادی ہو جاتی ہے, پرندے کو بھی پالیں تو وہ بھی تیری آواز کا عادی ہو جاتا ہے, وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. لیکن یہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ اپنے مالک کو بھول بیٹھے ہیں. جو مملوک ہیں ان کو مالک بنا ڈالا, جو مخلوق ہیں ان کو خالق بنا ڈالا, جو بندے ہیں ان کو خدا بنا ڈالا, جو خدا ہے اس کو چھٹی پہ بھیج دیا. اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. یہ میں نے ایسے نہیں کہا چھٹی پہ بھیج دیا, یہ حقیقت بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ایمان سے کہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. بچے دینے والا کون ہے؟ اللہ. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. رات اور دن کا نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب یہ سارے کام ہم نے پیروں کو دے دیے تو اللہ میاں تو پھر چھٹی پہ ہوئے نا, کہ بھی بچے بھی ہمیں پیر دیتے ہیں. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, معزون بھی ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. وہ کہتے ہیں ساری کائنات میں جو تصرف ہو رہا ہے یہ بھی پیرانے پیر کرتے ہیں, اور ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی پیرانے پیر چلاتے ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں میں جو بندہ ہوں نا, میرا بنانے اور قادر جو ہے میرے لیے بھی وہی خود قادر ہے. تو جب سارے کام ہم نے پیروں کو دے دی, اللہ میاں تو فارغ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کوئی کام نہ رہا. بچے مانگنے ہوں تو ہم نے داتا صاحب سے, سندھ والوں نے مانگنے ہوں تو شہباز قلندر سے, اور کسی نے مانگنے ہوں سیون شریف سے, کسی نے موری شریف سے, کسی نے اور کسی جگہ سے. تو اللہ میاں کے کام تو سارے تقسیم ہو گئے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ بس خدا عرش پہ ہے اور اس سے کام شام کوئی نہیں. کچھ اس سے کام نبیوں نے لے لیا, کچھ ولیوں نے لے لیا, کچھ فرشتے لے گئے, خدا پارے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اب دیکھیں کعبۃ اللہ میں آئے ہوئے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہدایت رستہ کھول دیا ہے. حضور کے سامنے مشرکین احرام باندھ کے حج پہ جا رہے تھے تو وہ لبیک بھی پڑھ رہے تھے, کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. حضور فرمایا ماں بس ٹھہر جاؤ, بس اسی پر تو مسئلہ ہے. کہنے لگے الا شریکن تملکہ وما ملک. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں مگر یہ تیرے پیارے ہیں جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے, اپنا ہے, یہ بھی تیرے ملک میں ہیں, لیکن تو نے ان کو اپنا شریک خود بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی نے فرمایا قبحہم اللہ. آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے, اللہ ان کو برباد کرے, کہ دیکھو کہ لبیک لا شریک تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے شریک بنا ڈالے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں ختم اللہ ای طبع اللہ. بعض جگہ قرآن میں یاد رکھیں دو لفظات, ایک آتا ہے طبع اللہ, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اور اسی طرح آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. تو لفظ طبع آتا ہے اور کہیں لفظ آتا ہے ختم کا, تو معنی دونوں کا ایک ہے مہر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ درجات ہیں. درجات ہیں کیا معنی؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے رین کا, کلا بل ران علی قلوبہم. ان کے دلوں پہ ایک زنگ لگ جاتا ہے, اور زنگ کے بعد جب زنگ بڑھ جاتا ہے تو پھر درجہ کیا آتا ہے؟ طبع اللہ علی قلوبہم. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اقفال کا درجہ ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیتی ہے. تو مفسر نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم
माना तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम इस्तावद अलैहिम शैतान। जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने शैतान की इत्तिबा की तो शैतान उन पे गालिब आ गया, शैतान की इताअत की तो शैतान की इताअत करने के बाद फिर नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने भी मोहर कर दी। फ़ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वहुम ला युबसिरून हुदन, यानी वो हिदायत का रास्ता नहीं देखते। वैसे तो बड़ा देखते हैं, आपने देखा नहीं, अब काफिरों की आंखें तो बड़ी तेज हैं। वो तो ऐसी ऐसी चीजें ईजाद कर चुके हैं कि फिजाओं में देख रहे हैं, वो तो ऐसी ऐसी चीजें ईजाद कर चुके हैं कि पानी के नीचे देख रहे हैं, वो तो ऐसी ऐसी चीजें ईजाद कर चुके हैं कि मिट्टी के नीचे देख रहे हैं। बड़े बड़े दूरबीन बना डाले हैं, बड़ी बड़ी मशीनें और आलात रसदिया बना डाले हैं, लेकिन फरमाया सब देखते हैं, हिदायत नहीं देखते, उनको हिदायत का रास्ता नजर नहीं आता। वरना ये नहीं कि अंधे हैं, कोई देखते नहीं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अल्लाह ने फरमाया वो दुनिया के मुआमलात में तो सब कुछ जानने वाले हैं, दुनिया के मुआमलात में इतनी उनकी नजरें तेज हैं कि वो फिजाओं को मुसख्खर कर रहे हैं, खलाओं को मुसख्खर कर रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए सैयारात के जरिए पूरी दुनिया पे अपनी आवाजें मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन हिदायत का रास्ता नहीं देख सकते, हक और बातिल को नहीं पहचान सकते, सच्चाई और झूठ के दरमियान में कोई इम्तियाज नहीं कर सकते। लेकिन खुदा की कुदरत है, एक वक्त आएगा दुनिया फिर लौटेगी इस्लाम की तरफ, और वो जमाना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करीब आ रहा है, वो वक्त दूर नहीं है। इसीलिए अब कुफ्र हर जगह जोर लगा रहा है, कुफ्र हर जगह मुत्तहद हो रहा है, कुफ्र हर जगह अपना आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कहीं मस्जिदें तोड़ के आजमाता है, कहीं मुसलमानों की बेइज्जती करके आजमाता है, कहीं मुसलमानों पे मजालिम के पहाड़ तोड़ता है। लेकिन खुदा की कुदरत है, वो जितना जुल्म और सितम कर रहा है उतना इस्लाम और जम रहा है, इस्लाम और मजबूत हो रहा है। अभी देखे ना जी, बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, बज़ाहिर कितना जुल्म है, हजारों मुसलमान औरतों की बेहुरमती की गई, हजारों मुसलमान बच्चियों को काट डाला गया, हजारों मुसलमान हमारी बेटियों और बहनों को नऊज़ बिल्लाह उड़िया करके घरों से बाहर निकाला गया, उनकी फिल्में बनाई गई, मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले गए, और जितना मुसलमान ताजिर था उसकी तिजारत को तिबाह बर्बाद कर दिया गया ताकि इक्तिसादी तौर पर भी मुसलमान मर जाए। लेकिन पता है नतीजा क्या निकला? जो मुसलमानों में झगड़े थे ना छोटे मोटे आपस में कि ये फलां पार्टी का है, फलां जमात का है, ये फलां जमात, सारे झगड़े खत्म हो गए, मुसलमान एक हो गए। अब वहां कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, अब कोई किस्सा कहानी नहीं है, अब सारे के सारे अल्लाह के दरवाजे पे बैठे, सबको अल्लाह ने अकीदा तौहीद की समझ अता फरमा दी है, घरों में कुरान पढ़े जा रहे हैं और अल्लाह के आगे फरियादें हो रही हैं। अब सारे झगड़े वगड़े भी खत्म हो गए हैं और सारे इख्तिलाफात मिटा के तमाम जमातें एक हो गई हैं कि, और उनने भी अब फैसले कर लिए हैं कि भाई अगर जिंदा रहना है तो इज्जत से और मरना है तो फिर इज्जत से। क्योंकि तो इसलिए हमेशा याद रखें, कुफ्र इसीलिए जोर लगा रहा है, वो बड़ा ज़हीन है, वो तो 100 साल पहले मंसूबा बनाता है, उसको अंदाजा है कि इस्लाम एक कुव्वत बन के उभर रहा है, एक ताकत बन के उभर रहा है, हम जितना इसको मिटाने की कोशिश करें जल्दी कर लें, लेकिन ये सारी चीजें जो है उनकी इंशाअल्लाह बेकार जाएंगी। यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुफ्र भी तदबीरें करता है, लेकिन सबसे आला तदबीर करने वाला मेरा अल्लाह है। तो मेरा अल्लाह जब मिटाने पे आएंगे तो ये क्या मुकाबले करेंगे बेचारे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हमें सही मानों में इस्लाम पे कायम कर दे। फरमाया कि ला युबसिरून हुदन, ये हिदायत का रास्ता नहीं देखते हैं, और फरमाते हैं वला यस्मऊना, और हिदायत की बात नहीं सुनते, वला यफ़क़हून वला याक़िलून, और हिदायत की बात न समझती हैं। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इसका माना ये है
کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، جو کفر کیا ہے، وہ شرک کیا ہے، وہ گناہوں نے ان کے دلوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب گھیر لیا ہے تو گویا گناہ اس پہ چھا گئے، اور اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر آدمی کو گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو ایسے حال سے بچائے۔